آج کتنے مسلمان ایسے مسلمان نمازی، روزہ دار، مزکی اور حاجی بہنوں کی میراث نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی بڑی زمین میں بہنوں کو دوں گا اور اتنی بڑی رقم میں بہنوں، باپ فوت ہو گئے نا بھی، اتنی بڑی رقم میں بہنوں کو دوں گا، ضمیر برداشت نہیں کرتا اس کا، وہ نہیں دیتا ہے اور بہانے تراشتا ہے۔ پہلا بہانہ یہ کرتا ہے بہنوں نے میراث چھوڑ دی، بہنوں نے میراث چھوڑ دی، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میراث چھوڑ دو، ہمارا یہ مسئلہ، آپ کا خاون یہ ہے وہ ہے، ہم غریب ہیں، ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دو۔ وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بہن تو بہن ہوتے ہیں، عاجز، لاچار، بے کس، وہ کہتے چھوڑ دیا۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے چھوڑنے سے میراث معاف نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ میراث آپ کو چھوڑ دی، مثلا ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہ بہنوں کو بھی چھوڑ دے، بھائی سے کہ والد صاحب فوت ہو گئے، میری یہ میراث بن رہی ہے، زمین یہ رقم میں نے چھوڑ دی ہے، اس چھوڑنے سے میراث معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس بھائی کو چاہیے یہ زمین اس کے حوالے کرے، کاغذات دے دے، پیسے اس کے جولی میں ڈالے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے واپس کرے اس کو دے دے یا اپنے پاس رکھے یا کسی اور کو دے۔ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ جو ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہنوں کو جو جہیز دیا تھا، بہنوں کو ہم نے جہیز دیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہے، ہماری نگرانی میں، ان کو جائیداد دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں۔ چاہے بہن چھوٹی ہے، بہن بڑی ہے، شادی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، ان کو میراث دینی چاہیے، ان کو زمین دینی چاہیے، رقم دینی چاہیے۔ نہیں دیں گے مر گئے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی کا ایک بالش زمین لی، یہ حدیث یاد کرو، لوگوں کو سناؤ، ایک بالش زمین لی کسی کی، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس ایک بالش کے بعد 7 زمینوں کے ٹکڑوں کو اس کی گردن میں ڈالے گا، جو برداشت نہیں کرے گا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث سنے، آپ علیہ السلام فرماتے جس نے کسی وارث کی میراث کو روکا، اس کو نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میراث کو روکے گا قیامت کی دن، یعنی جنت اللہ اس کو نہیں دے گا۔